مسجد کو ایک استقبل میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں گھوڑے ہاتھی باندھنے شروع کر دیے۔ مسجد کے جو مینار تھے ان کی جو اوپر کی جو کیوس تھیں ان کو ریموو کیا گیا اور وہاں توپیں نصب کر دی گئیں۔ اس بر صغیر میں عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو پہلا اہم مینار مکمل ہوا وہ مینار قرارداد پاکستان ہے۔ یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں، مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہے 3 صدیوں پر محیط ہے۔ مغلوں کی سلطنت کو زوال آیا تو مسجد کی بے حرمتی کے دن بھی آئے۔ جب مسلمانوں کا جب زوال ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھتے ہیں ہم کہ اورنگزیب کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے جو بعد کا تقریباً 100 سال کا آپ عرصہ لے لیں، یا جب یہاں سکھ آنے شروع ہوئے تو اتنے زیادہ مطلب بعض ایسے حکمران بھی تھے جو 2 دن حکمران رہے، جو 4 دن رہے، کوئی ہفتہ رہا، اس طرح کے بہت چینجز کوئکلی آئیں چینجز۔ تو یہ ایک ویسا کیا کہتے ہیں طوائف الملوکی کا دورہ تھا۔ بادشاہی مسجد کا یہ ہوا کہ جب ان کی آپس میں جنگیں شروع ہوئیں، جتنے جانشین تھے اس کے رنجیت سنگھ کے، یعنی مسجد کے جو مینار تھے ان کی جو اوپر کی جو کیوس تھیں ان کو ریموو کیا گیا اور وہاں توپیں نصب کر دی گئیں۔ اب ایک ان کا جانشین مسجد پہ قابض ہے اور دوسرا جانشین قلعے پہ قابض ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے پہ فائرنگ کر رہے ہیں، کوئی توپوں سے، کوئی بندوقوں سے، کوئی گولیوں سے۔ نقصان سارا مسجد کو ہوا یا قلعے کو ہوا، اور وہ نقصان کو کافی دیر تک وہ یوں کا تو ہی رہا۔ مسجد کو ایک استقبل میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں گھوڑے ہاتھی باندھنے شروع کر دیے۔ ادھر قلعے میں اپنی نوعیت کی بربادی شروع ہو گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس جو کشمکش تھی سکھوں کی آپس میں، اس نے مسلمانوں کی جو ہیریٹیج تھی اس کو بہت نقصان پہنچایا۔ انگریزوں کی حکومت میں بھی بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ناراضگی کے پیش نظر اسے پھر سے مسلمانوں کی عبادت گاہ بنا دیا گیا۔ وائس رائے ہند جان لارنس نے اسے پھر سے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ 1939 میں سر سکندر حیات کی زیر نگرانی مسجد کی مرمت اور تزئین نو کا کام شروع ہوا۔ جب انگریز آئے ہیں تو جہاں دیگر عمارتیں ان کی توجہ کا مرکز بنی، مسجد وزیر خان جیسے تھی، اسی طرح سے بادشاہی مسجد بھی ان کی توجہ کا مرکز بنی، مگر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کو اس حالت میں مسلمانوں کے حوالے کیا جاتا۔ سب سے اہم مسئلہ فائنانسز کا تھا۔ انگریز کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کی ان عبادت گاہوں کے اوپر خرچ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس کو مسلمانوں کی جو ایک انجمن تھی اس وقت، اس کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ تو انہوں نے ابتدا میں تو آپس میں مدد امداد کر کے اس کی ریپیئر اور رینوویشن کا کام شروع کیا، لیکن چونکہ وہ بہت کمپریہنسو تھا، اس کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس وقت جو سر سکندر تھے انہوں نے کچھ ٹیکس وغیرہ لگایا، اور اس ٹیکس کی وجہ سے بنیادی طور پر اس کی ریپیئر شروع ہوئی، اور یہ کوئی 1939 سے لے کے 1960 تک کا پیریڈ ہے۔ تو بہت سارا کام ہے جو اس عرصے میں اس مسجد کے اوپر ہوا، جس کی وجہ سے مغلوں کے عہد کی ایک نمائندہ عمارت اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔